والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق اللہ العظیم. بھائی اور بزرگو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم بالترتیب 24واں جز سننے کا توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج الحمدللہ 24واں جز مکمل ہوا ہے اور قرآن کا گویا کہ ایک بہت بڑا حصہ نماز تراویح میں پڑھا گیا اور سنا گیا ہے، اور رمضان المبارک کے اب آخری دور میں ہم سب داخل ہیں اور گزار رہے ہیں. آج 3 سورتوں کی تکمیل ہوئی ہے، ان میں سے کل کی ایک سورت الزمر، اس سورت پاک کی بھی تکمیل ہوئی، اور سورۃ المومن، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ. یہ 3 سورتیں آج پڑھی گئی ہیں. پہلی سورت الزمر میں تو بہت سارے ایسے واقعات، ان میں ایک ایسی آیت جس کے بارے میں سارے صحابہ کا اتفاق اور علماء مفسرین کا بھی اتفاق کہ یہ آیت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بڑی تسلی کی آیت ہے اور حوصلہ کن آیت ہے، اور وہ یہ ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہ گنہگارو، میرے بندو، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے نا امید نہ ہو. ہم چاہیں گے تو تیرے سارے گناہ کو معاف فرما دیں. ایسا کہنے والا دنیا کا انسان جو خود محتاج ہے وہ بھی نہیں کہتا ہے کسی کو کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں. لیکن زمین و آسمان کا خالق و مالک، پوری طاقت و قوت و قدرت رکھنے والا اور سزا دینے کی پوری طاقت رکھنے والا، وہ اپنے کمزور اور گنہگار بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کیا ہے معافی مانگ لو، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں. قتل و شرک، زنا، حقوق العباد میں کوئی کمی کیسا بھی ہو، کہاں کا بھی ہو، کب کا ہو، سب معاف کر دو، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو سورہ زمر میں اس کا ذکر ہے، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے تفصیلات بھی اس میں تھوڑی سی ہے کہ جنتیوں کو کس طرح جنت میں بلایا جائے گا اور جہنمیوں کو کس طرح جہنم میں بلایا جائے گا. دونوں کا تذکرہ ہے، جس کو کہا ہے اللہ نے اس طرح: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. زمر اسی وجہ سے سورۃ پاک کا نام کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ہانک دے گا ایک جماعت کی شکل میں، گروہ کی شکل میں. فرشتے پکڑ کر کے اس کو زبردستی، کیوں؟ مجرم خوشی سے نہیں جانا چاہتا ہے، تو جہنمی بھی خوشی سے تو جہنم میں نہیں جانا. ہاں، خوشی سے گناہ تو کر رہا ہے انسان، لیکن خوشی سے جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہے. ہر آدمی مرنے کے بعد جنت ہی کی دعا کرتا ہے، جہنم کی دعا کوئی نہیں کرتا ہے. لیکن جب زندہ ہے انسان تو جہنم والے اعمال خوشی سے کر رہا ہے،
اور ایسا کر رہا ہے کہ جانا ہی ہے اس میں، جنت ہم کو جانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ہانکیں گے گروہ جماعت کی شکلوں میں فرشتے پکڑ حتیٰ اذا جاءوا فتحت ابوابها، مجرم کو لے جایا جائے گا اور پھر دروازہ کھولا جائے گا، یعنی پہلے سے دروازہ نہیں کھلے ہوگا بلکہ کھڑا رہو، پھر دروازہ کھولا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم، جہنم کے داروغہ باہر لوگوں سے بات چیت کرے گا، کیوں بھائی شوق سے آ گئے کیا، اچھا لگا، کیسے آ گئے، بہت اچھی جگہ ہے کیا، یہ سارے سوالات۔ خزنتها ألم يأتكم، کیا جہنم سے بچنے کی باتیں تیرے سامنے نہیں کی گئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی رسول کی بات تیرے تک نہیں پہنچی تھی، قرآن نہیں دیکھا، سنا پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، آخر کیوں آ گیا ہے؟ آنا نہیں چاہیے، جہنم بہت تو برا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت لوگ کہیں گے یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا، سب کہنا ٹھیک ہے، قرآن بھی دیکھا، اذان بھی سنا، مسجد بھی دیکھا، نیک لوگوں کو دیکھا، جنازہ اٹھتے دیکھا، قبرستان بھی دیکھا، اپنے گھر کے مردوں کو دفن اپنے ہاتھ سے کیا، سب کچھ دیکھا، سب کچھ کیا، بھلا ولیکن حقت، لیکن کیا کرو میری قسمت خراب ہو گئی اور اللہ کی بات جو تھی وہ ثابت ہو گئی اور ہم آ گئے یہاں پر، اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے، لہذا کوئی کل عذر نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں تھا، ہم نے جانا نہیں تھا، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، ہمارے سامنے کوئی ڈرایا نہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، اچھا جب ایسا ہے تم جان بوجھ کر کے گویا یہاں آنے کی تیاری کی تھی، جب دیکھا پھر بھی نہیں۔ اب ایک آدمی آگ کو دیکھ کر کے اگر ہاتھ اس میں ڈالے گا تو کیا یہ سمجھدار ہے؟ یہ تو سمجھداری کی بات نہیں، یہ تو جان بوجھ کر کے ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ زہر ہے اور اس سے ہماری موت ہو سکتی ہے، پھر وہ اگر پی رہا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا یہ کوئی دانشمند اور عقل مندی کی بات تو نہیں ہے، لہذا ہم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور سچے نبی اور رسول اور قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا ہے، مرنے کے بعد جہنم میں ایک ٹھکانہ جو بہت برا ہے۔ سوال و جواب کے بعد میں دروازہ کھولا جائے گا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہوگا، دھکیل دیے جائیں گے، چلے جائیں گے لوگ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں گر پڑیں گے لوگ۔ وسیق، یہ تو جہنمیوں کی بات ہو گئی، قرآن نے صاف صاف بتایا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کو بھی، ان کو بھی جماعت جماعت کی شکل میں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی لایا جائے گا، گروہ گروہ، کیا گروہ گروہ؟ یہ نمازیوں کی جماعت ہے، یہ تہجد والوں کی جماعت ہے، یہ شہداء کی جماعت ہے، یہ نبیوں کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے، یہ قرآن پڑھنے والوں کی جماعت ہے، یہ قرآن سننے والوں کی جماعت ہے، یہ توبہ کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ سخی اور سخاوت کرنے والوں کی جماعت ہے، یہ فلاں 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 الگ الگ سارے لوگوں کی ایک الگ الگ جماعتیں ہوگی، اور لوگ ایک نمائندگی کے طور پر میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ساتھ چلیں گے۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ جب جنت میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کے جانے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ کا جانے کا انداز کیا ہوگا؟ آپ کیسے جائیں گے؟ کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے یا کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس کی تفصیلات پوری بتائی اور یہی بتایا کہ ہاں ہم بھی جنت میں جائیں گے،
اور اس وقت تک کہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی ایک ایک امتی کو جنت میں داخل اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا۔ اللہ، جس پیغمبر کو ہم لوگ بھول گئے، اس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اپنی امتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، تب وہ جائیں گے، تب وہ جائیں گے۔ عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ کل کا غریب فقیر بھی اتنی عزت اور احترام اور خیال کرتا تھا، آج کا ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اس خیال سے غافل ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میرے لیے خاص سواری آئے گی، کیا آئے گی؟ خاص سواری آئے گی، میرے ارد گرد خاص صحابہ ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص بہت قریب، ان کو اللہ ساتھ کرے۔ میں سواری پر سوار ہو جاؤں گا، لیکن پتہ اس سواری کی نکیل اور رسی بلال کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ، کس کے ہاتھ میں؟ اسی لیے تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلال تم مجھ سے آگے آگے جنت میں جاؤ گے، میں تیرے سے پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ تو حضرت بلال نے کہا تھا، یا رسول اللہ یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہو جائے گا، لوگ پھر کیا کہیں گے کہ بلال آگے اور نبی پیچھے۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر مجھے بے ادب کہہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، بے ادب نہیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ جس سواری پر سوار ہو کر کے ہم جنت میں جائیں گے، اس سواری کی رسی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگا، تو غلام بن کر کے آگے چلے گا اور میں آقا بن کر کے آگے چلوں گا، یہ انداز ہوگا۔ لہذا بادشاہ، بڑا آدمی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، سواری پر ہوتا ہے، اور رسی اس کے خادم کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آگے آگے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے جانے کی تفصیلات پوری بتائی۔ جس طرح سے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح جہنم میں بھی جانے میں کوئی شک نہیں۔ دونوں نہیں، جنت تو ٹھیک ہے، جہنم اگر نہیں ٹھیک ہے تو پھر گناہ سے بچیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، بچیے، تیاری کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا۔ جب جنتی جنت کے قریب پہنچیں گے تو ان کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ فرق سمجھیں؟ جہنمیوں کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوگا، رکو پھر تیرا دروازہ کھولیں گے، اور جنتیوں کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک مہمان آتا ہے اور اس کا استقبال اگر گھر میں پہلے سے ہو، کیا ہو؟ پہلے سے ہو، صاف صفائی پہلے سے ہو، دروازہ کھلا ہوا ہو، اور دروازے پر کوئی انتظار کے طور پر میں کھڑا ہو، تو مہمان جب آتا ہے تو اس مہمان کی عزت اکرام بڑھ جاتی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے میرے آنے سے گھر والے لوگ خوش ہیں، میرے آنے کی خوشی ان کو ہے، تبھی تو یہ دروازہ کھول کر کے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور یہی آداب میں سے ہے۔ اور اگر آ کر کے دریچے سے جھانکتا کرے کون ہے نہیں ہے، سوچیں گے، غور کریں گے، رکیے، کھڑے ہوئیے، مشورہ کریں گے، فون کریں گے، کیمرے میں چیک کریں گے کون ہے کیا ہے، تب تک کہ مہمان اور ہے وہ مہمان، اور اگر پھر اس کے بعد دروازہ کھولا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس مہمان کی وہ اکرام اور عزت میں فرق آتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ پھر جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، یہ لوگے وہ لوگے، تو کیا ہوگا؟ یہ مہمان کے اکرام کے خلاف ہے۔ مہمان کے اکرام اور احترام تو یہ ہے کہ وہ گھر میں آیا، استقبال آپ دروازے پر کیے اور اس کو اہلا و سہلا مرحبا کے ساتھ اندر لے گئے، اور اس کو اچھی جگہ پر بیٹھائے، اور بیٹھانے کے بعد بغیر کسی پوچھے جو کچھ آپ کے پاس ہے اچھی سی اچھی چیز اس کے سامنے رکھ دیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ مہمان کی عزت و اکرام کی بڑی بات ہے۔ اور آپ اگر پوچھیں چائے تو نہیں پیتے ہیں، شوگر ہے، راستے میں تو ناشتہ کر ہی کر کے آئے ہوں گے، بنگلور سے جب چلے ہوں گے تو ہے۔ اب اگر یہ سب سوالات کریں گے، کہیں گا کون بخیل کے یہاں کم بخت پہنچ گیا ہوں میں، وہ تو پیٹ میں دن میں بغیر روزہ کا روزہ رکھ لے گا،
بغیر روزہ کا روزہ رکھ لے گا۔ لہذا مہمانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس جو ہے رکھ دیجئے، طبیعت اس کی چاہے تو ضرور کھا لیں۔ اور بعض مہمان بھی بڑی بناوٹی کام کرتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی، کیوں اتنا لایا ہے، ایسا ہے، اور سب جان رہا ہے، تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے تو سب صاف ہے۔ ہمارے ایک دوست سناتے تھے کہ یار ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، ایک ساتھی ہمارے تھے، وہ بول دیا نہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، میں بھی ساتھ میں تھا، اس کی اتنی ضرورت کی کیا ہے؟ تو میزبان نے پورا اٹھا کر کے لے گیا، یہ دوسروں کو بھی مار دیا۔ ایسا نہیں، دیکھنا چاہیے ہمارے ساتھی، ہم نہیں کھائیں گے تو یہ کھائے گا، ہم نہیں اگر استعمال کریں گے دوسروں کو فائدہ ہوگا۔ مہمان کے اسی لیے تو برکت کہا گیا۔ لہذا مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے آپ کے پاس ما حضر پیش کر دیجئے۔ لہذا جنتی جب جنت میں اور قریب جب پہنچیں گے تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا۔ اللہ خود فرمایا، مفسرین فرمائے، صرف ایک حرف کی بنیاد پر فرق آیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ جب جہنمی پہنچیں گے تو حتی اذا جاؤہا فتحت، دروازہ روک کر کے کھولا جائے۔ جنتی آئیں گے تو حتی اذا جاؤہا وفتحت، یعنی آئیں گے تو اس حال میں کہ اس کا دروازہ پورا کھلا ہوا ہوگا۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، 8 دروازے، متقیوں کے، روزے داروں کو، سخاوت کرنے والوں کے، شہیدوں کے، علماء کے، الگ الگ نیکیوں کے اعتبار سے۔ تبھی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی تھی، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جو 8 جنت کے دروازے سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک ہی آدمی ہے۔ کون؟ ایک ہی آدمی ہے۔ حضرت ام المومنین کہنے میرے دل میں بات خود آ گئی کہ میں پوچھ لوں کہ وہ کون ہے، لیکن ذرا سا رک گئی، لیکن رہا نہیں گیا، پھر پوچھا کون ہے، نام ذرا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے ان کے ہر ایک نیکی کامل اور مکمل، ایمان بھی کامل و مکمل، نبی سے محبت بھی کامل و مکمل، سخاوت دینا لینا بھی کامل اور مکمل۔ جس عمل کی بنیاد پر اللہ نے جنتیوں کو جنت دے گا وہ سارے اعمال ابو بکر صدیق نے پورا کامیاب۔ لہذا سب سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، مرحبا مرحبا۔ تو جنتیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کیا ہوں گے؟ پہلے سے کھلے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، یہاں جنت کے داروگا بھی پوچھے گا۔ کیسے پوچھے گا وہاں سوال؟ کیوں؟ کیسے آ گئے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ جان رہے ہیں اور پھر سوال کریں کیوں آیا بھائی، کیا ضرورت ہے، تو بیچارہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہاں آ گیا۔ یہاں دیکھیے جنتیوں سے اللہ پوچھ، اور وہاں کے فرشتے دربان پوچھے گا۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا مرحبا۔ یہاں یہ نہیں پوچھ رہا ہے کیسے آ گئے، کون بھیجا، کیا کیا نہیں کیا، کچھ نہیں۔ آپ کا آنا مبارک، خوش آمدید، اہلا و سہلا، آ جاؤ آ جاؤ۔ خزنتها السلام علیکم طبتم، مبارکباد مبارکباد، تیرے لیے جنت سجا دی گئی ہے، تیرے لیے سارا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے، تیرے آنے سے سب کو خوشی ہے جنتیوں کے جو بھی یہاں پر ہیں۔ طبتم کے مطلب ہے ہم لوگ پہلے سے تیرے انتظار میں ہیں اور خوش ہیں تیرے آنے پر۔ جب گھر کے میزبان لوگ کیا ہو، کسی مہمان کے بارے میں اگر تذکرہ بار بار کریں، آنے والا ہے آنے والا ہے، آ رہا ہے، یہ تاریخ ہے، تو بچے بھی پوچھتے رہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا۔ لہذا فرشتے وہاں کہہ رہے ہیں سلام علیکم، سلامتی تم پر۔ اس سے یہ پتہ چلا، علماء مفسرین لکھتے ہیں جب کسی کے گھر پر تم جاؤ تو کیا کرو، پہلے السلام علیکم۔ کون مہمان سلام کرے یا میزبان، جس کی پہل ہو جائے کر لے، سلام علیکم طبتم،
پہلے مہمان کو اپنے کلمات سے خوش کیجیے، آپ کا آنا بہت مبارک ہے، بہت انتظار میں ہم لوگ ہیں، آپ آئیں، بہت اچھے آئے، آپ کا آنے سے گھر میں ایک بڑی خوشی اور برکت کی کیفیت ہے۔ جب یہ ساری چیزیں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مہمان میں بھی ایک عجیب حوصلہ آئے گا۔ اس لیے سنت طریقہ ہے مہمانوں کا تذکرہ پہلے سے گھر میں کرنا چاہیے۔ کون سا مہمان؟ یہ جو رشتے دیکھنے والے آتے ہیں، ہاں؟ نیک مہمان اگر آنے والا ہو، اچھا مہمان آنے والا، آپ اس کے سیرت و کردار سے خوب اچھا واقف ہے، آپ کے گھر خاندان کے بڑے بزرگ معتبر لوگوں میں سے ہے، تو اس کا تذکرہ پہلے سے گھر میں کرو، بچوں کو کرو، تاکہ بچے ان کے سامنے کوئی گستاخی نہ کرے، ان کے دل میں بھی اس کا عظمت، قدر، احترام سب کچھ آ جائے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین علماء لکھتے ہیں، گئے تھے نا حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، کن کے ہاں مہمان بن کر کے؟ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بڑے، یہ بھی اللہ والے فقی بزرگ، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ بھی وقت کے محدث فقی، دونوں اللہ والے۔ پہلے دور میں کہ فون پر معاملہ ہوتا تھا، ایک خط لکھیں کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں ملاقات کے لیے، یہ خط پہنچتے پہنچتے ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن جو بھی لگا، پہنچا۔ آپ اپنے اس مہمان کے خط کو اپنے بچوں کے سامنے، اور آپ کی صرف بیٹیاں تھیں ان کے سامنے، آپ نے پڑھ کر کے سنایا کہ یہ شخص آنے والا بہت عظیم آدمی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہ کیا ہیں؟ یہ بڑے قیمتی شاگرد، علم فضل والے ہیں۔ دیکھو وہ جب آ جائے تو ان کی خوب قدر کرنا، کیا کرنا؟ عزت احترام کرنا، گھر کی پاک صفائی کرو، ان کے لیے خاص سونے بیٹھنے کا انتظام کرو، اور ان کے لیے کوئی کھانا، بہترین کھانا بناؤ۔ یہ سب پہلے سے تیاری، بچوں میں ان کا احترام، وقت کا ولی ہے، وقت کا فقیہ ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، علم فضل والے ہیں۔ اس لیے مہمان کے خوبیوں کا تذکرہ گھر میں کرنا، یہ نبی کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ اور اگر پہلے سے بچوں کو بول دیں گے بہت بدماش، مجھے بہت ستایا تھا، مجھے دھوکہ بھی دیا تھا، تو بچے بھی دل میں نفرت بیٹھا لیں گے۔ آج یہی ہے، باپ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن بچوں کے دل میں نفرت آج بھی غیر کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت پہنچنے کے بعد میں کھانا تیار کیا گیا، صاف صفائی بہترین، ان کے رہنے کے لیے انتظام، بچیوں نے خوشی میں کھانا تیار، دسترخوان لگایا گیا۔ لگنے کے بعد میں حضرت امام محمد علیہ الرحمہ دسترخوان پر جب آئیں تو نظر ڈالتے رہیں ادھر ادھر، بیٹھیں اور سمیٹ کر کے آستین چڑھا کر کے گویا کہ بیٹھیں اطمینان سے، اور پورا کھانا کھائیں، ایک دانہ بھی، ایک ٹکڑا بھی نہیں چھوڑے، ہر ایک چیز کو صاف کر دی جو بھی رکھیں گے۔ لیکن یہ دسترخوان ہم لوگوں کی طرح نہیں، وہاں تو بہت بقدر ضرورت، بہت کھانا کھائیں، سب کھانا کھائیں۔ دسترخوان جب اٹھایا گیا اور یہ اپنے کمرے میں آ گئے تو بچیوں نے اپنے والد امام شافعی الرحمہ سے کہنے لگی کہ یہ مہمان ہے یا کھاؤ ہے؟ ہاں، اتنا کھانا کھا دیا یہ؟ ہمارے گھر میں تو ان کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ والے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک چپاتی آدھی روٹی کھا کر کے وہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ تو پورا دسترخوان صاف کر دیا، اور آپ بڑی تعریف کر رہے تھے اللہ والے، علم والے، فضل والے، فلاں 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 ہیں۔ اب بس بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کس کو بلا لیے ہیں؟ کہا کہ چھوڑو، مسافر تھے، سفر سے تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی ہوگی، کھا لیے ہوں گے، کوئی بات نہیں، کھانے دو۔ کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں رات میں یہ کیا کرتے ہیں۔ مصلی، پانی وضو کے لیے کمرے میں خاص رکھ دیا، دیکھیں تہجد پڑھتا ہے یا یوں ہی ڈکار کر کے خراٹے لے کے نیند سوتا ہے۔ آج کا مہمان کا بھی حال یہی، اللہ تو بھی سو ہم بھی سوتے ہیں۔ پہلے مہمان گھر میں آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے تیرے گھر سے مسجد کتنی دور؟ کیا پوچھتے تھے؟ مسجد کتنے دور؟ مصلی ذرا رات میں رکھ دینا تاکہ مجھے اٹھنے کے بعد پریشانی نہ ہو۔
اب کیا پوچھتے ہیں؟ چارجر ذرا رکھ دینا تاکہ میرے موبائل میں چارج ختم نہ ہوا ہے۔ اب یہ پوچھتے ہیں، اب یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے مسجد، کدھر سے جانا ہوگا، کہاں نماز پڑھیں گے۔ اب تو پوچھیں گے، دوسری چیزیں پوچھیں گے۔ کتنا فرق آ گیا، کتنا فرق آ گیا۔ پہلے مصلی پوچھا جاتا تھا، پہلے تسبیحات پوچھے جاتے، قرآن پوچھا جاتا تھا۔ اگر آپ رات میں سو گئے تو قرآن بتا دو قرآن کہاں ہے، تاکہ میں اٹھ کر کے کیا کروں، پڑھ لوں۔ روشنی کا کیا انتظام ہے وہ بتا دو تاکہ میں خود اس کا عمل کر لوں۔ تب ایسے مہمانوں کی آمد پر گھر میں برکت، ورنہ زحمت کیا ہے، زحمت۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کمرے میں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد میں آرام سے تھوڑی دیر لیٹے۔ یہ گھر والے لوگ بھی اپنے اپنے آرام کے لیے چلے گئے۔ لیٹے تو قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر معمولات شروع کیے، تلاوت کرتے رہے۔ ایک آیت پر وہ جب پہنچے ہیں تو وہاں ان کو تدبر، غور و فکر اس آیت کریمہ پر انہوں نے شروع کی۔ اذان میں فجر ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اذان فجر ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ بھی نکل گئے باہر، چلیے نماز پڑھنے کے لیے۔ دونوں چلے، بچیاں سب اٹھ کر کے جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی کہ دیکھیں مصلی کو کیسے رکھا گیا، نماز تہجد یہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، وضو کا پانی کا کیا حال ہے، پانی بھی ویسا ہی، مصلی بھی ویسا ہی، جیسے لپیٹ کر کے جہاں رکھا وہی ہے۔ بچیاں بڑی پریشان، دیکھا ہم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کھایا اور ڈکار کر کے نیند بھر رات بھر سویا، تشویش میں۔ خیر جب یہ دونوں حضرات نماز پڑھ کر کے تشریف لائے، بچیوں نے پھر شکایت کی، ابا دیکھا سوتے رہے پوری رات، کچھ نہیں کیے، یہ کچھ نہیں کیے۔ آگے چھوڑو ان کا عمل رات کا، ہم اس میں مجبور نہیں کرتے۔ نفلی عبادت میں کسی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، ہاں فرض میں مجبور کرنے کا حکم تھوڑا ہے۔ اٹھو چلو نماز پڑھو، فرض نماز پڑھو، فرض ہے تیرے اوپر، یہ گھر کا ذمہ دار کہہ سکتا ہے، باپ کہہ سکتا ہے، ماں کہہ سکتی ہے، بڑا بھائی کہہ سکتا ہے، لیکن نوافل کے لیے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نفل نماز ہے، جو پڑھا نہیں پڑھا لیکن میرا مہمان ہے۔ بچیوں مت کچھ بولو، لیکن حضرت امام شافعی کے چہرے پر بھی بے چینی کی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، جب رخصت ہونے لگے تب بھی چہرے پر ایک بے چینی کی کیفیت۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کچھ گھر میں چل رہا ہے اور یہ پریشان اندر سے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، کچھ چہرے پر آپ کی تشویش کی کیفیت ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے کیا، یا میرے سے کچھ متعلق ہے تو بتلائیے میں اس کا حل کر دوں۔ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، آپ آرام سے جائیں۔ نہیں کچھ ہے، چلا جاؤں گا تو پھر پریشانی تشویش باقی رہ جائے گی۔ بولیے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے تذکرہ کیا، مسئلہ ایسا ہے، ہماری بچیاں اس طرح سے پریشان ہو رہی ہیں اور سوالات پہ سوالات کر رہی ہیں۔ آپ اتنا کھانا کیوں کھائیں اور رات بھر سوئیں جس کی وجہ سے آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں، مصلی ویسے ہی رکھا رہ گیا، وضو کا پانی بھی رکھا رہ گیا، کیا معاذرہ ہے؟ یہ ہے پریشانی۔ آپ کے علم و فضل کمال کے بارے میں گھر میں نے تذکرہ خوب کیا تھا، بڑے اللہ والے ہیں، بہت علم والے ہیں، فلاں فلاں فلاں، لیکن اس کا الٹا یہاں نظر آیا، اس لیے بچیاں بڑی پریشان ہیں، وہ تشویش ہے۔ جواب سنیے، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ فرمائے بالکل یہ تشویش ہی کی بات ہے، اللہ والے اتنا کھانا نہیں کھاتے، اللہ والے یہ تشویش کی بات ہے، یہ پریشانی کی بات ہے، اہل اللہ اتنا کھانا نہیں کھاتے، اللہ والے اتنا نہیں کھانا پینے اور کھانے کی شوق رکھتے ہیں۔ میں نے جو کھانا کھایا اس کی ایک وجہ یہ تھی حضرت، آپ کے دسترخوان پر جب میں نے اپنی نظر ڈالی تو ایک ایک دانے سے نور، برکت، انوارات، حلال کی وہ کیفیت نظر آئی۔ اللہ اکبر، دانے دانے پر
برکات تھی، دانے دانے پر حلال کی ایک روشنی نظر آ رہی تھی، علم و فضل نظر آ رہا تھا، دانے دانے پر یہ ہر ایک دانہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے کھا لو، یہ علم والے کے گھر کی روزی ہے، اور علم والا اگر کھائے گا تو علم ہی کا کام کرے گا، کوئی چوری اور ڈکیتی بدماشی کا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر ایک دانہ مجھے دبا، ہر ایک دانے مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا، مجھے لے لو مجھے لے لو۔ روزی بھی دعا کرتی ہے اللہ تو ایسے انسان کی مجھے غذا بنا جو تیرا بندہ فرما بردار ہو آیا ہے، میرے اس کی غذا بنا دے میرے رب جو تیرا شکر کرنے والا ہو، نہ شکری کرنے والا نہیں ہو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں، ہم نہیں سنتے ہیں، اس لیے نہیں پتہ چلتا، بھی سمجھتے ہیں زنا کر کے بھی آیا پیٹ بھر کر کھایا، بدماشی کر کے آیا پیٹ بھر کر کے کھایا، سب کچھ کر کے آیا، نماز چھوڑا پیٹ بھر کر کے کھایا، کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن وہ دانہ دانہ لقمہ لقمہ لعنت اندر سے کرتا رہتا ہے، یا اللہ مجھے تو کس کی غذا بنا دیا ہے جو گناہوں میں میری غذا اور طاقت کو استعمال کر رہا۔ اور ایک دانہ دعا کرتا ہے اللہ ایسے بندے کی میرے لیے اے اللہ مجھے منتخب کر دے اور اس کی غذا بنا جو تیرا شکر ادا کرنے والا ہو، تیرا ذکر کرنے والا ہو، تیری عبادت کرنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو۔ دانہ بھی تو وہ دانے سب برکتیں انوارات یہ سب حلال کی جو ایک کیفیت دیکھوں، میں یہ سوچا آج کھا لوں، زندگی میں بھی کبھی بھی کھانا نہ ملے تو میں اسی طرح گزار دوں گا، لیکن یہ آج پیٹ بھر کر کے اس سے بھی زیادہ کھا لوں۔ اور جب حلال غذا ہوتی تو پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے، حرام غذا سے پیٹ خراب، حرام غذا سے بیماری آتی ہے، یا حلال غذا ہو اور ترکیب اور ترتیب اس کا غلط سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، سمجھیں؟ حلال ہے لیکن کیا ہے اس کی ترتیب صحیح نہیں ہے، اس کا انداز صحیح نہیں ہے، پکانے کا انداز صحیح نہیں، کھلانے کا انداز صحیح نہیں۔ نبی نے جیسا فرمایا تھا میری سنت کے مطابق کھاؤ، لیکن ایک آدمی حلال روزی کھا رہا ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، چل چل کر کے کھا رہا ہے، بول بول کر کے کھا رہا ہے، سنت کے خلاف کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، چپل جوتے پر کھا رہا ہے، دسترخوان پر نہیں کھا رہا ہے، یہ حلال روزی بھی جسم کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عبادت میں بھی اگر نبی کی سنت کے خلاف آپ عبادت کتنی اچھی کریں گے پھر بھی اس سے نور اور برکتیں نکل جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ سنت کے مطابق کی عبادت کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھیے سنت کے مطابق، دیکھیے میرے آقا کی سنت کیا ہے، آقا سے قریب جو صحابہ ہیں ان کی سنت کیا ہے، وہ کیسے ہاتھ باندھتے تھے، کیسے وہ تلاوت کرتے تھے، کیسے وہ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، کیسے وہ رکوع کرتے تھے، کیسے وہ سجدہ کرتے تھے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ کر کے تشہد میں کیسے ہوتے تھے، سلام کیسا کرتے تھے، یہ ساری چھوٹی بڑی سنت عبادت میں اگر خیال رکھیں گے یہ عبادت قابل قبول اور اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول۔ اب تو میدان کے فیلڈ کی طرح بنا لیے لوگ نے، اپنی مرضی، ہم جیسا چاہیں گے کھڑے ہوں گے، ہم جیسا چاہیں گے پڑھیں گے، ہم جیسا چاہیں گے عبادت کریں گے۔ ارے بھائی کر لو کیسے کیا کوئی نہیں کہے گا، لیکن دیکھو تو سنت عبادت میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو یہ بتائی گئی ہے اگر تیرا مسلک الگ تیرا بھی مسلک الگ ہے پھر بھی ایک دوسرے کے مسلک کا کیا کرو خیال رکھ کر کے عبادت کرو تاکہ کسی طرح دوسرے کو خلل نہ پہنچے۔ اب اس کی ایک مثال دوں، برا نہیں سمجھیے گا، مثال صف میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک کا مسلک سنت سمجھ کر کے وہ کیا کرتے ذرا پیر زیادہ اور زیادہ کھڑتا ہے تو زیادہ بھی نہیں، وہ مارتے رہتا بازو والے کو، ٹچ کرتے رہتا ہے، سنت کے خلاف ہے، آپ نماز میں دوسرے کو خلل ڈال رہے ہیں، وہ بیچارہ ڈر سے پیر سکڑاتے جاتا ہے، کیا کرتا ہے اور یہ پیر ملاتے جاتا ہے، سنت کے خلاف۔ آپ اپنی حیت و کیفیت میں کھڑے رہیے، دوسرے کی انگلیوں میں ٹچ کر کے ان کو خلل مت پہنچائیے،
صف کی ترتیب بھی بنائی گئی تھی نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ صف کو سیدھی نہیں کروا لیتے تھے، اور آپ گھومتے تھے یہاں سے وہاں تک کہ اگر کسی کا کچھ غلط کھڑا ہونا تو آپ ٹھیک کرتے تھے۔ اس وقت میں مسئلہ آیا تھا کہ کیسا آدمی کھڑا ہو، کتنا پاؤں پھیلائے، کتنا، تو اس کی ایک مقدار حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے طے فرمایا تھا کہ اتنا پاؤں کو فرق رکھنا، اتنا فرق رکھنا کہ ایک بلی اگر صف میں آ جائے تو ایک صف سے دوسری صف میں وہ نکل سکے، یعنی تیرے پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بلی گزر جائے، سمجھ گئے؟ اب تو بلی کیا، اونٹ بھی گزر جاتا ہے، اتنا لوگ پھیلا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سب منمانی چیزیں ہیں بھائی، برا نہیں سمجھیے، آپ کو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں، غلط نہیں۔ اتنا نہیں پھیلا دو کہ اونٹ بھی گزر جائے، ہاتھی بھی گزر جائے، بلی کیا ہے، پہلے زمانے میں بلیاں ہوا کرتی تھی مسجد نبی گھاس پھوس کی ہے پر ہے، بلیاں آ جاتی تھی پہلے دور میں، اسی لیے اس کی مثال دی گئی، کیا ہے، اتنا پھیلاؤ، تاکہ کسی طرح سے آج وہی سنت طریقہ ہے، اور اگر کوئی دوسرے مسلک کے تو انگلیاں ٹچ مت کرو، اس سے دوسروں کو خلل پہنچتا ہے۔ خیر بہت ساری چیزیں، اس پر بات نہیں کرنی، عرض یہ کرنا سنت کے مطابق عبادت بھی کیجئے، سنت کے مطابق کھانا بھی کھائیے۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس لیے میں زیادہ کھانا کھایا اور یہی میری نیت تھی، اب زندگی بھر مجھے کھانا ملے یا نہ ملے مجھے پرواہ نہیں، اتنا میں اشتاق اور اتنا اپنے پاور فل کر لیا ہوں آپ کی اس حلال غذا سے کہ انشاءاللہ اس سے پوری زندگی میں گزار سکتا ہوں۔ کہا کہ سبحان اللہ، پھر رات میں تہجد نہیں پڑھیں، پانی وضو سے ویسے، جواب کیا دیا؟ کہا کہ دیکھیے اصل میں لیٹا تو قرآن کی تلاوت شروع کیا تھا تو میں 9 جز پڑھا، کتنے؟ 9ویں جز پر پہنچا تو سورہ انفال میں ایک آیت کریمہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اس پر جب پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کیا ہے؟ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو اب میں غور کیا کس چیز سے بڑھتا ہے، کس چیز سے گھٹتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان بڑھتا ہے تو کس چیز سے بڑھتا ہے؟ جب بڑھے گا تو گھٹے گا، یہ 2 چیزیں، ایک چیز کو اللہ نے بیان کیا ایمان بڑھتا ہے تو پتہ چلا گھٹتا بھی ہے، ترقی ہے، تنزل بھی ہے، رات ہے، دن بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، امیری ہے تو غریبی بھی ہے، ہر ایک چیز مد مقابل میں ہے۔ تو بڑھنے کا اللہ تذکرہ کیا ہے تو کن کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے اس پر غور کیا، اور پھر اس پر غور کیا ایمان کن کن چیزوں سے گھٹ جاتا ہے۔ اس پر جب میں غور و فکر کیا تو رات میری ایسے ہی گزر گئی اور اذان فجر ہو گئی۔ تہجد پڑھنا یہ میری اپنی ذاتی عمل ہے، اور میں نے یہ جو نکالا تقریباً 70 ایسی نیکی دیکھا جس سے ایمان بڑھتا ہے، اور 70 سے زیادہ ایسے گناہ کو میں نے ترتیب دی جس سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ میں نے اس کو امت رسول کے لیے طے کیا، تہجد پڑھنے سے صرف میرا فائدہ ہوتا، اب یہ علم جو میں نے بنا کر کے قرآن پر تدبر کر کے جو لکھا، 70 چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے اور 70 چیزوں کے نہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے فائدہ اور ذخیرہ ہے۔ اس لیے نہ میری وضو ٹوٹا اور نہ میں بے وضو ہوا، بلکہ رات بھر وضو کے ساتھ میں رہا اور قرآن پر تدبر کرتا رہا، اس لیے نہ مجھے مصلی کی ضرورت پڑی نہ وضو کی ضرورت پڑی۔ الحمدللہ بولو نا، کیا ہوگا؟ بول دیں گے کچھ ہوگا، سبحان اللہ بولیں گے کچھ بگڑے گا؟ اچھی بات پر سبحان اللہ بولا کیجیے، اچھی بات پر الحمدللہ بولا کیجیے۔ یہ تو بخل ہے ہم لوگوں کو، دعائیں نہیں دیتے۔ یہ ہے مہمان، کیا ہے؟ یہ ہے مہمان۔ ہمارے علماء فقہاء کرام نے کیسی محنتیں کر کے چلے گئے۔
تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مہمان وہ بڑا قدرداں ہوتا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اس کے لیے پوری تیاری کر دی جاتی ہے۔ اللہ بھی اپنی جنتیوں کو آنے سے پہلے پوری جنت کو سزا دیتا ہے، خوشبو سے معطر نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ لوگ استقبال کے لیے اہلا و سہلا، فرشتے سلام دعائیں خوش آمدید سب کہتے پھرتے ہیں، چہچہاتے ہیں جنتی داخل ہو کر کے۔ اللہ نے اس کو یہاں بیان فرمایا خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آ جاؤ یہ جنت تیرے لیے سوار دی گئی ہے، اب اس میں ہمیشہ تم رہو گے، کبھی باہر نہیں کیے جاؤ گے۔ ایسا مہمان اللہ کا ہوگا جنتی۔ اللہ اکبر۔ تو جنتی لوگ داخل ہو کر کے پہلے جھپٹنا، کھانا پینا، بھاگنا دوڑنا توڑنا نہیں کریں، کیا کریں گے؟ وقال الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے اللہ کی، جس نے جو وعدہ ہم لوگوں سے کیا تھا جنت کا، وہ وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ کیا کیا؟ پورا کر دیا۔ قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنہ حیث نشاء۔ پھر کہا جائے گا یہ پوری جنت ہے، تم جہاں چاہو ٹھکانہ بناؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو۔ فنعم اجر العاملین، اچھے کام کرنے والوں کا اللہ کی طرف سے یہی بدلہ عمدہ ہے، اور یہ جنت ہی کی ہم لوگوں کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے سب تسبیح و تقدیس کریں گے۔ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور لوگ یہی سے کہیں گے تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ یہ جنتیوں کی پیاری بولی ہوگی، جنتیوں کے ساتھ فرشتوں کی یہ پیاری پیاری محبت کی بولیاں ہوگی، اور یہ جنت کا نظام ہوگا، اور جہنم والوں کے لیے وہ سزا کے طور پر ان کا وہاں داخلہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کتنا دیر لگے گا جنت میں جانے میں؟ آپ نے فرمایا چاش کے وقت حساب شروع ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اور دوپہر تک کے جنت میں سب ناشتے میں پہنچ جاؤ گے۔ کیا کرو؟ پہلا کھانا، پہلی دعوت کس چیز کی ہوگی؟ ناشتے کی۔ کس کی ہوگی؟ ناشتے کی۔ پوچھا یا رسول اللہ ناشتے کی دعوت؟ ہاں، ہر ایک امتی اپنے نبی کے ساتھ دستر پر بیٹھی ہوگی۔ آخری بات سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا دسترخوان سب سے بڑا، اس لیے سب سے زیادہ امتی کن کے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ قیامت تک آنے والے لوگ سب رسول اللہ کی۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا دسترخوان میرا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کیا کھلائے گا اللہ تعالیٰ پہلے؟ آپ نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی یعنی دل کھلائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگا نہیں؟ یہ کیا اللہ اتنی شان رکھنے والا مچھلی کا دل کھلا رہا ہے؟ ایک سموسہ میں افطار کر دے، کیا یار بخیل آدمی نے افطار کی دعوت دیا ہے؟ پوری کائنات کو روزی دینے والا، مخلوق کو کھلانے والا صرف نہ۔ تو کیا پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اچھا لگے گا؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ بہت اچھا لگے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ اس دسترخوان پر ہوں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہم کو دیکھیں گے۔ کھانا اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کا دیکھنا مجھے اچھا لگے گا۔ یہ محبت کھلا رہا ہے کون، کیا چیز ہے یہ مت دیکھیے، خلوص سے کون کھلا رہا یہ دیکھیے، کہ محبت سے کون دے رہا ہے۔ اگر ایک روٹی کا ٹکڑا سا بھی اگر وہ خوشی سے کھلا رہا ہے، اور ایک آدمی پیٹ بھر کر کے 60 قسم کے کھانا کھلا رہا اور وہ کچھ کہہ دے تو اس سے بہتر ہے یہ خلوص کی روٹی کی آدھی ٹکڑی۔ اس لیے
کیا خوبصورت جواب دیا. مزہ اس لیے لگے گا کہ اس دسترخوان پر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، آپ ہم کو دیکھیں گے. تو میرے بھائی بزرگوں، جنت جنت ہے، جنت کی تیاری کیجیے. کیا کیجیے؟ جنت کی تیاری کیجیے، یہیں سے کیجیے، اسی عاشرے میں کیجیے. ابھی وقت ہے. جہنم سے خلاصی کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، یعنی نام بدلوا کر کے اگر ادھر آنا چاہو تو آ جاؤ. مثلاً اگر کوئی آدمی ابھی ووٹر آئی ڈی اگر بنانا چاہے اور پتہ ایڈریس بدلنا چاہے تو کب بدلے گا؟ حکومت کے طرف سے ابھی انتظام ہے، کرو. ابھی اگر ایڈریس بدلنا بدل لو، نام چڑھانا ہے چڑھا لو. کام ابھی ہو رہا ہے، کام کیا جا رہا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے یہ عشرہ آخری خلاصہ جہنم ہے. اگر ادھر سے ادھر آنا چاہتے تو آ جاؤ، نام بدلوانا ہے بدلوا لو. فرشتے تیرے نام گناہوں سے جہنمیوں میں لکھ دیے ہیں. اگر بدلوانا چاہتے توبہ استغفار کر کے آ جاؤ. اور اگر تم جہنم سے نکل کر کے میری جنت میں آنا چاہتے ہو تو بھی توبہ استغفار مجھے منا لو، معافی مانگ لو. اس عشرے میں تیار ہوں تجھے ماننے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے. آ جاؤ آ جاؤ، میں تیرے لیے بڑی اچھی جنت بنا کر کے رکھا ہوں. تیاری کریں گے؟ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، رمضان کے باقی حصے کی قدر کیجیے. آخری آج جو تلاوت کی اس کے صرف معنی سن لیجیے. اللہ کیا فرمائے؟ غافر الذنب، میں وہ ہوں تمہارے سارے گناہ کو معاف کرنے والا. قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا. لیکن ساتھ ساتھ ہے میرے بندو، شدید العقاب، ذی الطول، بڑی طاقت والا ہوں، سزا بھی دینے والا ہوں. دونوں چیزیں ہیں میرے پاس. سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. الیہ المصیر، مرنے کے بعد اسی کے طرف آؤ گے، ادھر ادھر کہیں نہیں جاؤ گے. اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی آیت الکرسی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو، یعنی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر تک کے جب پڑھ لے ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی کے ساتھ، تو پڑھنے والے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کہہ رہا ہے توبہ کرنے والا میرا رب، گناہوں کو بخشنے والا میرا رب ہے، بڑی طاقت والا ہے، لہذا اللہ خوش ہو کر کے معاف کر دیتا ہے. بڑی برکت کی آیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم سے بچنے بچانے کے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی جنت بھی دینے والا نہیں، جہنم سے بچانے والا نہیں. ہم لوگ اپنے نفس پر اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ اپنے گناہوں کو سنبھال کر کے رکھ کر کے اللہ بہت بڑا گنہگار بنے بیٹھے ہیں. اللہ تو اپنے شان سے، اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ یہ موقع ہے، معاف فرما دیجئے. تم نے اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمایا ہے، رحم فرما دیجئے. اے اللہ جنت کے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، نیک لوگوں میں ہم سب کو شامل کر دیجئے. اے اللہ چھوٹے بڑے کو قدر توفیق اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ جینے رہنے سہنے کا توفیق عطا فرمائیے. کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو باقی اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.